السلام السلام علیکم علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے؟ وبرکاتہ۔ سب ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے۔ آپ کا کال بھی کرا تھا میں نے۔ ارے وہ کیا ہے کہ وہ نماز کا ٹائم ابھی ہو گیا، مغرب پھر اب عشاء پڑھ کے ہم نپٹے ہم اچھا اچھا، چلو آرام سے وہ تب۔ میں نے مغرب سے پہلے پہلے کرا تھا۔ اچھا ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے، جی جی سکون سے۔ حضرت، میں یہ فرما رہا تھا، ہاں جو دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی پہلے ایک تھی، ہاں ایک تھی نا، تو اس میں اختلاف کیوں ہو گیا تھا؟ یہ جب الیاس قادری بمبئی آئے تھے نا پہلی بار، فرسٹ بار، جی جی تو کوئی نے ادبت یا علی کہا وہاں پر، وہ جہاں اسماعیل حبیب مسجد ہے بمبئی، ہاں ہاں، تو اس نے منع کیا الیاس قادری نے، ارے ایسا نہ کہو، یا علی، یا علی مت کہو، مطلب یہ ارے ہے نہیں، کہ جو پکی معلومات ہے، کنفرم ہے، بالکل کنفرم۔ کنفرم۔ میں نے تو یہ سنا ہے بھائی، جیسے بمبئی جب یہ آئے تھے تو ان سے بولا رد کرو، رد نہیں وہ الگ ایک مسئلہ ہے، اور رد کرا، یہ الگ ہے، جب اسٹارٹنگ اور آئے تو یہ قربانی کو لے کے کوئی جھگڑا ہوا ان میں؟ سلیم تلوار کو لے کے، اچھا تو بتائیے۔ یہ والی مسئلہ الگ ہے، یا علی کہنے کا، اور وہ الگ ہے۔ تو وہ جو یہ علی تو کہتے ہی ہے دعوت اسلامی والے۔ نہیں، یہ تو اب کہنے لگ گیا ہوں گے، پہلے بغمانی بات ہے، اور رد والی اچھا، بات الگ ہے۔ تو جی جی وہ قول نے مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قائد رئیس صاحب کو خبر دے دی کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے الیاس، جی جی، تو انہیں شک ہوا کہ ارے یہ تو سنیوں کے روپ میں یہ بیروپی آ گیا، وہ آپ شک ہو گیا وہیں کے وہیں۔ آپ وہ دیوبندی ہو یا سورہ کلی ہو۔ تو پھر حضرت مولانا قائد رئیس صاحب نے فوراً میٹنگ لی بعد میں، جی جی 165 امام زکریا جی، مسجد میں جمع کیے، 165 امام، 165 جہاں امام۔ مولانا نظام اشرف صاحب، حامد جی العلماء حضرت مولانا سید حامد اشرف صاحب کے لڑکے امام ہیں، جی جی اسی مسجد میں میٹنگ لی۔ جی تو جی، اسی میں پھر حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب کو سفید پگڑی بنوا کر وہیں سے ان کو امیر بنا دیا اور اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور اچھا، اس کو تو بتایا مارا بھی تھا وہاں پر، مارا بھی الیاس قادری کو؟ مارا ایسا بتا رہے تھے صاحب وہ کہ وہاں کے لوگوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی بھی کی، جو بھی ہوا، منانی میاں نے چاٹا مارا تھا نا بریلی وہ شریف میں جب چاٹ آئے تھے الگ نا، مارا تھا، اس سے بمبئی میں بھی اس کی بہت بے عزتی کی گئی تھی۔ بریلی شریف میں جب آئے تھے نا تو یہ جھوم رہے تھے ہاں کیا؟ وہ تو ہاں جھومنے کا ناٹک کرتے ہی ہو تو تو یہ ہاں۔ جھومنے کی وجہ سے منانی میاں نے چاٹا مار دیا۔ منانی میاں تو اب ان کے بہت بڑے سرمایہ بنے ہوئے، ریبارہ بنے ہوئے وہ۔ اس کو لمبی چوڑی رقم دے دی ہوگی۔ ہاں مجھے تو ایسے لگ رہا نہیں لمبی نہیں چوڑی، وہ تو مجھے معلوم ہے، اور بھی معلوم ہے مجھے، کیونکہ کیونکہ ایسا یہ ہے نا دعوت اسلام والے کو کام بہت ہے کیا، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، علماء کا الگ، مدرسے کے الگ، مسجد بنانے کے الگ، پیڑ لگانے کے الگ، کیا اجتماع کا خرچہ الگ، اور مرکز کا خرچہ الگ، تو وہ تو ان کا بہت پیسہ بہت آتا ہے۔ شاطرین دماغ والے بیٹھے ہیں ان کی جماعت میں، ایک سے ایک شاطر۔ لیکن حضرت دعوت اسلامی والے نے سنیت کو تو پھیلایا۔ کچھ بھی نہیں پھیلایا، وہ پھیلایا تو ہے لیکن اپنا پیٹ بھرا ہے، ساتھ میں اپنا پیٹ بھرا ہے۔ نہیں، ابھی نہیں، محبت سے میں پیش ابھی آپ آتے کو ہیں۔ نہیں، ابھی آپ کو میں 1,00,000 روپے مہینے دے دوں، اور آپ کے ساتھ والوں کو بھی 1,00,000 دے دوں، کم سے کم 10 جے پور میں، تو وہ کام جی، کر کے آپ دکھاؤ گے آرام سے، پبلک بھی کہے گی صاحب کام تو کیا عرفان صاحب نے، کام تو کیا، کرنا ہی پڑے گا، آپ 1,00,000 روپے کھا رہا ہو تو کرنا تو پڑے گا جب آپ وہ کو۔ دین کا ہی کام کر رہے ہیں تو ان کو کام ہی نہیں کر رہے، وہ تو ان کا لینا جائز ہو گیا نا پھر، ارے تو جائز تو ہوگی وہ الگ ہے، اور یہ جو کر رہا ہے دین کے کام کر رہے ہیں نا وہ۔ اپنے بال مبارک کے بٹوایا، یہ کیا ہے؟ لبے وہ کی بات افطار کے نعرے لگوائے، میلاد نامہ پڑھوایا، یہ سب تماشے بازی کیا ہے؟ وہ بات صحیح ہے، اس سے رجوع کر لیا، لبے کے اتار کے ارے نعرے نہیں، کوئی لگوائے تھے، رجوع اور جو ہے، ایسے رجوع کرنے سے کام نہیں چلتا، ایسے تو بار بار یہ جنے کتنے بار رجوع کریں گے؟ لیکن حضرت دعوت ایک اسلامی بار والوں ایک سنو، بار کا رجوع نہیں ہے ان کے اوپر، 50 جنے کتنی باتیں ہیں جن پر سے انہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو حضرت ان کے چہرے پہ تو نور ہوتا ہے دعوت اسلامی والوں کے، ہوتا ہے تو اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو فلمی ایکٹروں کے چہرے پہ بھی اچھے نور نور مل جائیں گے، آپ کو ٹوپی لگا اور دے تو سنت شریعت کے پابند رہتے ہیں۔ ارے وہ تو امجد کون ہے، وہ شاہ رخ خان کے بھی ٹوپی لگا دو اور داڑھی رکھا دو تو ابھی لگے گا کہ بہت نور ہے اس کے چہرے پہ۔ نہیں نہیں، ایسے کیسے لگے گا، ان کو تو فٹکار برستی ہے۔ واہ کیسے نہیں لگے گا؟ ابھی ہم لائیں اس کو بتا دیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا پڑے گی تمہیں بس، اور ایسے رہنا پڑے گا، تو اس کے چہرے پہ بھی نورانی لگے گا چہرہ۔ ہاں وہ بات صحیح ہے آپ کی، نہیں، لیکن یہ اس میں بھی ایک سائیکولوجی ہے ان کے پاس، کہ یہ گورے گورے رنگ کے لڑکے چھانٹتے ہیں، ان کو خاص بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی لگے کہ نور ہے۔ نہیں پھر نہیں، گورے ایسی رنگ بات کے نہیں ہے چہرے پہ تو آپ حضرت، یہ بات غلط کرے آپ۔ ایک ٹوپی لگا دو تو اس میں اچھا لگتا ہے وہ۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے،
माशाल्लाह दीनदार होते हैं, नमाज रोजे के पाबंद होते हैं दावत इस्लामी वाले। जब मैं देखा है इनको कुछ कमियां हैं इनके अंदर, वो इलियास चीज काजी एक के अलग है। चेहरे टीवी पे वीडियो, कानूर है, इलियास काजी के चेहरे पे कानूर है। अरे अब वो इम- अब टीवी भी, अब अब इमरान अत्तारी का चेहरा भी बेनूर लगने लगा, पहले था थोड़ा नूरानी, अब नहीं लग रहा। चलो खैर अब अपन आप को। लेटेस्ट में देख लो, इमरान का चेहरा बिल्कुल बेनूर लगने लगा। लेकिन हजरत इन्होंने मसला क्या आला हजरत को पूरी दुनिया में फैलाया, अरे ये बात तो क्या मानूंगा मैं। फैलाया, वो खुद बरेली से इनको सनद ही नहीं मिली आज तक। अरे तो ये कुछ इख्तलाफ रहा ना इनसे, अरे वीडियो कुछ वगैरह को कुछ नहीं, बहुत वीडियोग्राफी इख्तिलाफ, लेके। कुछ आज इख्तिलाफ नहीं, बहुत इख्तिलाफ। वीडियोग्राफी को इनको लेके, वीडियो का आज नहीं है इंग्लैंड में इनका काम है, अमेरिका में इनका काम है, अरे ऑस्ट्रेलिया में इनका बहुत काम है, सारे जापान में इनका काम है, हिंदुस्तान में इनका बहुत काम है, सारे क्या मामलात में दिल्ली साहब, में इनका काम है, बम्बई में इनका काम है, अरे हर जगह काम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से जोड़ते हैं। लेटरिन के दरवाजे हरे करवाए इन्होंने, जी। अंदर लोटे तक हरे रखवाए, लेटरिन के अंदर दरवाजे तक हरे किए इन्होंने, लोटे तक हरे रखे अंदर। तो उससे क्या हो गया, रख दिया तो एक हरा तरह कलर क्या इलियास होता कादी नहीं है। अरे इलियास कादी ये कहता है मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। तो उससे, अरे तो वो जालियात है उसकी। नहीं ये बताओ, एक तरफ तो ये कह रहा है मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता, इससे आपने क्या सबक रिजल्ट निकाला आपने? अरे वो अकीदत में कह रहे हैं ऐसी बात, लेकिन अरे नहीं, लोग। ये बात जा कहाँ तक रही है, जरा गहराई से सोचो आप। वो तो आप ठीक है जो भी आप मान रहे हो उसको, लेकिन ये हाँ, गहराई सोचो कि ये जो जुमला है ये कहाँ जा रहा है, कि अगर मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। अरे वो गुम्मद खजरा रहा है ना, उससे मोहब्बत करते अरे हैं वो तो तो इस बिना ठीक है, पे। वो तो मैं मानता हूँ उसी निस्बत से वो कह रहा है, लेकिन ये जुमला जा कहाँ रहा है, जरा गौर से सोचो, बहुत गहराई से जी। कहाँ जा रहा है, जरा गहराई से सोचो। ये हरी घास के इलियास काजी के बाप ने पैदा की है, नहीं अल्लाह किसने? ताला ने पैदा तो की है। बताओ ये किधर जा रहा है जुमला, अल्लाह की तरफ जा रहा है कि नहीं? नहीं वो बात यानी ये गलत है, अल्लाह ये को अदब सिखाना हुआ कि, अरे बात तो वही आई, हाँ वो बात जालियत वाली बात नहीं, है। बात तो वही आई ना कि अल्लाह को अदब सिखाना है कि हम हरी घास पर मजबूरन चलते हैं, यानी अल्लाह ने तो बेकार पैदा उन्होंने की। तो नहीं उन्होंने अपनी ये मतलब अकीदत का इजहार करा नहीं है ना नहीं नहीं, उसमें। अरे अकीदत ऐसी कौन सी, अल्लाह को अकीदत सिखा रहा है, अल्लाह को सिखा रहा है। तो दूसरों को मना थोड़ी करा उन्होंने, अधिकार से मत अरे चलो। ये तो अल्लाह को सिखाना हुआ ना, अरे हजरत मैं मतलब तो अल्लाह ने देखो। हरी घास बेकार पैदा की है, वो कह तो रहा है ना कि मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। ताजु शरिया ने यह फरमाया, ये मसला क्या आला हजरत के नहीं मुबल्लिग नहीं, नहीं है। ये जुमला अल्लाह की तरफ जा रहा है। इनको गुमराह तो बोला ही नहीं ताजु शरिया ने। अरे न गुमराह सुले घर हैं कुल्ली ये बोला, लोग, गुमराह नहीं घर सुले हैं। कुल्ली भी नहीं बोला, ना काफिर बोला। नहीं सब बोला, मैं आपको भेज दूंगा, उसमें ये भी बोला है अरे कि ताजु शरिया अरे में इनके हमने तर्जुमों में हमें मेरा अरे वो पीरो तो मुर्शीद है वो। हमारे पास है, ऑडियो मॉडियो सब मिल जाएगी आपको ढूंढने से। आप तो मेरे पीरो उसमें गूगल मुर्शीद में, है। अरे आप गूगल में लिख दो अजहरी मियाँ और इलियास कादी का रद्द। नहीं हजरत बिना वजह किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। नहीं मैं खूब गूगल सुना, मैंने खूब अरे वीडियो यार सुनने की अभी है। देखो और इसमें, हजरत को 2 बार मैंने देखा है एकदम हयाती जिंदगी में। और हजरत ने ये अरे फरमाया, मैं गुमराह नहीं कहता, ना काफिर कहता हूँ, ना सुले अरे वो कुल्ली। पहली हाँ वाली में कुछ कहा था, कुछ वो जो आप कह रहे हो सही है, पहली कुछ वाली में कहा। खराबी है अरे वो नहीं, वीडियो फोटो को लेके। वो तो स्टार्टिंग में थी बात, जो आप कह रहे हो ना बात सही है, मैंने भी सुनी है कि मैंने ना इन्हें गुमराह कहा नहीं कहा, वो पहले, बाद में तो बहुत खतरनाक बोले हैं जब इनकी गुमराहियत हद से ज्यादा बढ़ गई। शुरू में तो हम भी अच्छा शरीक हुए ना इनके इज्तिमा में, अब कोई कहे कि अतरुल कादी भी शरीक हुए थे, बेशक हुए कौन थे शरीक, हम भी शरीक कौन। हुए थे, हम भी इज्तिमा में इनके इलियास कादी के, अहमदाबाद अच्छा वाले में और कानपुर वाले में। अब कोई कह के अतर हुसैन कादी भी शरीक हुए थे, बेशक हुए थे, जी। और हम पहले मानते भी थे। अब कोई कह के साहब अतर हुसैन मानते थे, उस जमाने में मानते थे, जब इसकी गुमराही देखी तो हट गए हम। अच्छा हाँ वो कुछ खराबियां तो है इसमें। अब ऐसे तो अल्लामा ताहिर कादी की तारीफ हम बता दें कितने आलिम होने की है, तो अब नहीं कर रहे। जी जी। अब अल्लामा ये ताहिर कादी पूरी दुनिया में अकेला दम पे, अपने दम पे, सलाहियत के दम पे छाया है, ये तो पूरी जमात के दम पे छाए हैं। अरे सुले कुल्ली है ताहिरुल कादरी, नहीं वो सुलह कुल्ली तो ये खुद उसमें सुलह कुफर का कुल्ली है, फतवा है। ये क्या अला कुल्ली है दावत इस्लामी वाले। उसमें कुफर का फतवा है। अरे शिया इलियास काजी के शी बारे में तो अजहरी मैंने ये तक कहा है कि ये लोग, इन लोगों के आदमियों ने ये बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई मदनी चैनल से। वो मेरे सब सुने हुए जो वाकया ख्वाब वाले हैं। सुनिए। नहीं ये मदनी चैनल से ये बताना कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई, कुफ्र नहीं है। ये बहुत सारी खुराफातें हैं जो नहीं झूठा इसे बयान क्या कर देते हैं। बर्दाश्त किया जा सकता है, काम देख करके कि साहब काम कर रहे हैं तो बर्दाश्त करो। लेकिन ये हजरत तो जो मैं कह रहा अल्लामा हूँ ना, गुलाम अहमद कादियानी का काम का कम था, 2 बार ईसाइयों से मुनाजरा किया उसने, और शक इस्तीफा दिया ईसाइयों को, आर्य समाज के लोगों को। अरे वो तो खैर गुमराह बद्दीन है वो। अरे तो काम तो देखो ना, पहले उसने काम तो किया ना, अगर काम ही देखना है तो ये भी देखो, काम तो उसका भी काम देखो। ताहिरुल कादरी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? और भी काम अगर मैं आपको बताऊं साहब, उनका भी क्या काम ख्याल है देखो। आपका ताहिरुल कादरी के? ताहिरुल कादी में गलतियां तो होती हैं इंसान से,
وہ تو خیر شیعہ بھی آ سکتے ہیں میری نہیں مسجد میں، وہ دیوبندی بھی آ سکتے ہیں، علم سب آ کا سکتے ہیں ایسا پچ پہاڑ ہے کہ جی۔ پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے، عرب ممالک میں الگ، انگلینڈ میں الگ، امریکہ میں الگ، افریقہ جی۔ میں الگ، ساری دنیا میں اکیلا اکیلا ہوں۔ اکیلا آل ورلڈ میں چھایا ہوا پہلا دنیا کا واحد عالم ہے، جس کی تقریر میں بغیر یعنی ایک اکیلا جائے تو 2 لاکھ 5 لاکھ مجمع ہوتا ہے، نہ تو دیوبندی کے بلانے پہ آئے گا نہ اتنا بریلوی کے بلانے پہ آئے گا۔ ارے اللہ نے اس کو علم دیا لیکن وہ گمراہ ہو گیا، ارے دیکھو صحیح، وہ بہت گہرائی سے کام کر رہے ہیں، بہت اگر وہ گہرائی صحیح سے۔ استعمال کرتا ہے ارے نا اس مانا کا۔ ہم نے غلطی ہیں انسان، جزوی تو گمراہی مودی صاحب نہیں، نے تو کفر کا فتویٰ لگایا ارے اس پہ، جزوی گمراہی الگ ہوتی ہے اور تو یہ افریقہ سے کیوں بھگائی ہے؟ چلو محدث کبھی کا فتویٰ مانتے ہو آپ؟ آپ مانتے ہو حضور اب یاد مودی سے لگاؤ، کبھی؟ اچھا میری بات آپ سنو، آپ کے پاس پہلے پوری کانفرنس بات ہے، سنو، کانفرنس ہے آپ کے پاس کانفرنس؟ پہلے پوری بات سنیے، مفتی نہیں اعظم کانفرنس ہند، ابھی حال الیاس قاضی کے بارے میں پوچھو، ابھی میں نمبر دیتا ہوں۔ پہلے میری پوری بات سنیے۔ افریقہ والا پھر آپ بولو نا، افریقہ میں جو مناظرہ ہوا تاج الشریعہ مودی سے، کبھی نے چیلنج دیا تھا دیوال اچھل کے بھگا کے، ارے وہ تو کس میں بیان ہی ہے، کوئی دیوال میوال سے کود کے بھاگتے ہیں کہ عالم اتنی چھوٹی موٹی دیوالیں کہ افریقہ کی، یہیں کی مسجدوں کی اتنی بڑی بڑی دیوالیں کہ آپ کود نہیں سکتے ہو، وہاں کی دیوال کہاں سے کود جائے گا آدمی؟ تو وہاں گیٹ لگا دیا تھا نا، سمجھے تو یہ تو بھگا کیا ایسے۔ طاہر القادری لنگور ہے کہ کود کے چلے جائے گا، یا بلی تھا کہ کود کے چلے جائیں تو گے لوگوں نے بلی؟ گیٹ لگا دیا تھا مناظرہ کا، اگر تو حق پہ تو نہیں یہ کیوں بتاؤ، طاہر کیوں ڈرا؟ القادری صاحب کے پاس کوئی اسپرنگ لگا تھا کہ ایک دم کود کے چلے گئے؟ ارے وہ کٹ ملا ہے وہ طاہر یا کوئی القادری، انہوں نے جو ہمارے جمپنگ کی ٹریننگ لی تھی کہ ایک دم کود کے چلے جائیں گے، جیسے وہ کیا کہتے ہیں بلیک جو کمانڈو ہمارے پیر و مرشد نے جیسے فرما دیا، بلیک کمانڈو لیتے ٹریننگ؟ ہمارے پیر و مرشد تو نے فرما تمہارے دیا۔ پیر مرشد نے ان کی خلاف رد کیا نا، اب وہ کیسے ہم بھیجیں گے؟ بات والی سنو نا یار، بہت زبردست رد کیا ہے کہ ہاں انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ یہ لوگ دیوبند والوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں اور ایک طرف ناٹک بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یہ تمہارے پیر نے کہا ہے، اگر نہ ملے تو پھر کہنا آپ نے سے بات۔ جی جی۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ تو یہ سنو، ان لوگوں نے یہ غوث اعظم کی تصویر، غریب نواز کی تصویر، اور یہ ہم منع کرتے تھے، یہ بہکاتے تھے، دیکھو یہ لوگ تصویر کھنچانے کو منع کرتے ہیں، یہ دیکھو مفتی اعظم ہند کی تصویر موجود ہے، یہ دیکھو غریب نواز کی، کہا کہ یہ غریب نواز کی غوث پاک کی تصویر انہیں کہاں سے مل گئی؟ دارالسلام والوں شروع میں یہ حرکتیں کی ہیں ان لوگوں نے۔ آپ وہ غلط بات ہے، انہوں نے تصویروں کا رواج زیادہ کرا ہے۔ اور سنو جو اور بیچارے بولے، سنو ایک سنو خاص سنو بات جو سنو، دعوت ایک اسلامی میں خاص شروع، بات سنو، ایک جو خاص بات دعوت نہیں سنو، ایک خاص جواب بات دے رہا سنو۔ ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، دعوت اسلامی والے میں شروع میں آتے ہیں جو بیچارے نئے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب تھوڑی سارے دعوت اسلامی والے میاں خراب ہیں۔ الکٹر والکٹرون میں سے سنی بنو، آپ پہلے جیسے کٹر تھے، آپ میرے سے بات کر رہے تھے، میرے سے سنی بنو، اس ارے کا تو کلیت نہیں چلے گی، مذبذبیت۔ ارے تو کٹر حضرت، کٹر کٹرو کٹرت کٹرت کٹر کٹر تا کٹر تم کٹر تے کٹر تے کٹر تم کٹر تم نا کٹر تو کٹر نا تو کٹر ہی یکٹرو ہے اپن تو۔ یکٹران یکٹرون تکٹرو تکٹران یکٹرنا تکٹرو تکٹران تکٹرین تکٹرو تکٹران تکٹرین اکٹرو نکٹرو لم یکٹر لم یکٹرو کٹر بنو میاں الکٹر والکٹرون۔ اپنا کٹر سننی ہے لیکن جو آج بات ہے کے وہ اس کو بعد اس بولی کی جائے گی میرے نا۔ سامنے تعریف مت کرنا الیاس قادری کی۔ ارے جو نئے نئے جڑتے ارے ہیں وہ نہیں لوگ نہیں، پڑھ یہ لیتے سب ہوں گے جنہیں بیکار کچھ کی پتہ بات ہی ہے۔ نہیں ہے۔ غلام احمد سب قادیانی کا سب کو معاملہ تھوڑی، اور اس کا معاملہ ایک سب الگ کو تھوڑی الگ ہے، غلط بولیں تھوڑا گے۔ تھوڑا وہ اس نے الگ طرح سے بہکایا تھا، اس نے الگ طرح سے بہکایا ہے۔ پھر تاج الشریعہ نے تقریر کری ہے فیان بس یہ ہے سنت کہ پہ۔ وہ بہکانے میں ناکام ہو گیا اور یہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا، دونوں میں اتنا فرق ہے کہ وہ ناکام ہوا قادیانی، یہ کامیاب ہو گیا پیسہ تو دے کے۔ فیان سنت میں تقاریر کیوں کری تاج الشریعہ نے؟ کیا کری؟ اپنی تقاریر سائن، ختم تو اب کہاں تھا، اب نہیں ہے۔ ہاں اب نہیں ہے، پہلے جو سب سے اچھا پہلے چھپی تھے نا۔ اچھا یہ بات سنو پہلے، پھر بتانا آپ ہی۔ جی۔ جیسے میں کبھی جے پور آؤں اور آپ بھلے ہی بیمار بھی ہو، تھوڑے بہت لیٹے ہو پلنگ پہ کہ اٹھ نہیں ہوں سکتے ہو، ہوں یعنی ہلکا پھلکا اٹھ سکتے ہو، ہوں اب ایسے آپ سے ملنے آؤں، اب آپ کو بیٹھیے، میں کہوں گا عرفان صاحب ایک خوشخبری سنا رہا ہوں، بعد میں بیٹھوں گا۔ اب آپ ہوں سوچو کیا خوشخبری ہے کہ آپ بیمار ہو، کرسی آپ اس پلنگ پہ لیٹے ہوئے اس عالم میں، لیکن ہوش ہوں حواس ہے آپ کو ٹھیک ٹھاک، لیکن ہوں لوٹے ہو بیماری کا عالم ہے۔ میں ہوں کہوں خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ کو کیا ہے صاحب؟ ہوں میں کہوں گا میں اجمیر شریف ہوتا ہوا آ رہا ہوں، میں رات میں سویا تھا تو حضرت ہوں خواجہ مرشد ہندوستان حضرت شیخ میر الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم جے پور جا رہا ہو تو عرفان اظہری شاعر ہوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ ہوں اتنا جملہ نکلتی، اور اگر آپ کو یقین میرے اوپر ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور ایسا ہوں یقین ہے کہ بناوٹی بات بھی نہیں ہے، اور ہوں یہ یقین ہے کہ کامل معاملہ ہے، حقیقت ہے، کہ پھر میں کہوں کہ آپ کو حضرت خواجہ صاحب نے سلام بھیجا تھا کہ ان کو جا کے، تو آپ بتاؤ یہ کہنے اتنا سننے کے بعد آپ کا کیا عالم ہوگا؟
جی بستر چھوڑ دو گے کہ نہیں خوشی میں؟ آپ چھوڑ دیں گے، کھڑے ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے. اب الیاس قاضی کا سنو، ویڈیو موجود ہے، یہ فائرنگ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، موجود ہے، دکھا دیں گے آپ کو، بتا دیں گے، بھیج دیں گے. اس کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ حضرت وعدہ خلافی کے بارے میں کیا حکم ہے، اور یہ بتاتا یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھماکہ. پھر اس کے بعد کہتا ہے حضرت میں مدینہ شریف گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا تھا جی تو میں بھول گیا، مطلب بھول گیا، دیر ہو گئی. تو یہ کرسی پہ بیٹھا بیٹھا جواب دے رہا، وہ ویڈیو موجود ہے. اب اس پر آپ کیا کہو گے؟ سیدھے بیٹے بیٹے جواب دے رہا ہے. ہاں وہ تو یہ سنا ہے نا خواب، جو مطلب ارے تو الیاس کا. ارے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے، مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب وہاں جاؤ تو الیاس قاضی کو سلام پہنچا دینا. وہ بھلے خواب کی بات ہو، خواب کی بات ہو، لیکن یہ بیٹھ کے جواب دے رہا ہے. کیسے بیٹھ کے جواب دینا چاہیے تھا؟ عاشق رسول تو اڑ جائے گا. کھڑا ہو کے ارے جھومنے لگ جائے گا، وہ تو کیفیت ہی الگ ہو جائے گی، کچھ صحیح کیفیت. بات ہے. ہاں یہ خرافات ہے. خواب بہت غلط غلط بیان کیے انہوں نے. تو ایسی باتیں کہاں عزم کی جائیں. اس کا کام دیکھ کے صاحب، کام تو ہم بھی مانتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نمازیں سکھائیں، سب کچھ سکھائے، لیکن کام کی آڑ میں تم یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرو، ایمان لوٹو، ایمان کو برباد کرو. ارے فیضان مدینہ میں ٹی وی بھی تو لگوا دیا انہوں نے، یہ بہت غلط ہے. کیا کر دیا؟ فیضان مدینہ میں ٹی وی LED. ارے وہ تو مسجدوں میں چلوائی ہیں ٹی وی انہوں نے. یہ علی گڑھ میں احمد آباد میں ممبر پہ رکھ دی تھی ٹی وی ان لوگوں نے. یہ انہوں نے مدنی ارے چینل الیاس قاضی کی وجہ سے میری لڑائی مولوی ادریس صاحب سے ہو گئی تھی وہاں پر گھنٹہ گھر کی مسجد میں اجمیر شریف میں. میں جب حمایتی تھا ان کا، ایسے پرانی بات ہے نا، 25 سال پرانی. یہ کہہ رہے تھے ادریس صاحب کے ساتھ، وہ مفتی غلام محمد ناگپوری صاحب بتا رہے تھے کہ اس سے قوم کا پیسہ برباد کروایا، 20,000 روپے فون پہ تقریر کر کے. تو میں نے کہا تم بھی تو طے کرتے ہو، جو تمہاری رجسٹری کشمیر سے پکڑائی گئی تھی، اس حالت میں تم نے اعلان کیا تھا کہ جو طے کرے اسے مت بلاؤ. تم نے خود طے کرا تو یہ آگ بگولا ہو گیا تھا. کس نے کہا تجھ سے، اور یہ ہے فلانا، مجھے مارنے والا تھا. تو میرے ساتھ میں وہ تھے مولانا جناب حاجی شمس الدین بھیلواڑا شاہ پورہ کے. جی جی وہ مجاہد ملت ہیں، ہم وہیں ٹھہرتے تھے جب شاہ پورہ جاتے تھے ان کے گھر میں. جی ان جی. کے باپ مفتی اعظم سے مرید ہیں. تو وہ شمس الدین صاحب نے میرے بارے میں بتایا، پھر انہیں کچھ جو بھی بتایا. تو اس میں پھر مجھ سے معافی مانگ لی فوراً. یہ بات تو اچھی ہے کہ مولوی ادریس صاحب نے دیر نہیں کی معافی مانگنے میں، یعنی سیکنڈوں مانگ لی. خیر یہ ایمانی جذبہ بھی ہے ان کے اندر، یہ ماننا پڑے گا پیلی بھیت والوں میں. اب تھوڑی بہت کمی تو سب میں ہی ہوتی نا. تو اس الیاس کی وجہ سے مجھے میری لڑائی ہو گئی تھی مولوی ادریس گھنٹہ گھر کی مسجد میں. جی جی. وہ تو مجھے مارنے والے تھے ادریس صاحب، کھینچنے والے تھے. اچھا. جب میں ان سے الیاس کی برائی انہوں نے کی تو مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے کیا. اچھا اس زمانے میں شمس الدین بھی بہت تگڑا مانتا تھا الیاس قاضی کو. مولانا فخر الدین حاجی شمس الدین تو یہ بتا رہا تھا کہ جب میں پاکستان گیا تھا اس زمانے میں تو کہا، میں نے بتایا کہ میں مفتیان کا مرید ہوں، تو کہا کہ الیاس قاضی نے اعلان کروا دیا کہ سب لوگ مسافہ کر کے جائیں کہ الیاس مفتیان کے مرید ہندوستان سے آئیں. ابھی زندہ ہے حاجی شمس الدین صاحب، زندہ ہے. اور وہ تو اگر شمس الدین الیاس کے بارے میں سن لیتے ادریس صاحب سے برائی کر رہے ہیں تو وہ تو اٹھا کے پٹک دیتا. شاید بہت خطرناک اٹھانے والا تھا اس زمانے میں وہ. جی جی. وہ تو مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ مل کے آیا تھا نا ڈائریکٹ. وہ تھا نہیں، شاید بعد میں آیا ہوگا تو ایک دم بتایا میرے بارے میں جب حجت ہوئی یہ سب. لیکن اگر ان کے سامنے الیاس کی برائی کر دیتا تو شاید وہ جھومے جھٹکی کر دیتا، ہاتھ پائی ہو جاتی پھر تو. لیکن اب وہی شمس الدین ہے، آپ کو میں نمبر بھی دے دوں گا، اب وہ پکا مخالف ہو چکا ہے ان کا. اور یہ مولانا فخر الدین بھی تو مخالف ہو گئے ناگپور والے. اس نے ہی تو بلایا تھا ان کو ناگپور میں سب سے پہلے. اچھا. اور یہ قنوج کے بہرے عالم بعمل حضرت مولانا آفاق صاحب، ان کو نگراں بنایا گیا تھا یو پی کا. بعد میں نگرانیت کیوں چھینی؟ مطلب جب ان سے کام لینا تھا عالموں سے تو انہوں نے خوب عہدے پوسٹ دیے، جیسے کام نکل گیا تو عہدے پوسٹ ختم. اچھا. ابھی حاجی شمس الدین صاحب کا آپ کو نمبر مل جائے گا، جے پور سے، یہ بھیلواڑا میں رہتے ہیں. حاجی شمس الدین، ہاں کوئی سے پولے نا، مشہور ہے، سلور کا چاندی کا کام ان کیا ہوتا ہے، بہت لمبا چوڑا پیمانے پہ. تو حضرت یہ پہلی، یا میں نمبر آپ کو بھیج دوں گا. تو اور کوئی اختلاف ہے کیا ان کے دعوت اسلامی سنت نمبر آپ کو ایک ان کے پاس لینڈ لائن کا نمبر ہے پرانا، وہ لکھ لو 1484 01484 2262. چلو وہ تو میرے پاس آ جائے گا نمبر. تو نمبر آپ پھر کہنا صاحب آپ اتنے چاہنے والے تھے، پھر آپ الیاس قاضی کیوں مخالف ہو گئے؟ تو بہت سے دعوت اسلامی چھوڑ بھی دیے کئی لوگ. تو کہاں جے پور میں چھوڑے؟ ہاں جے پور میں بہت لوگ چھوڑ دیے. یہ نگینے والے تھے نا، چھوڑ دیے. نگینے والوں میں ایک تھا، وہ بہت، وہ نام یاد نہیں آ رہا اس کا مجھے. جماعت ریا مصطفیٰ سے جڑ گیا بہت سے لوگ. اچھا کافی لوگ چھوڑ دیے. کافی لوگ چھوڑ دیے. کتنے چھوڑ دیے؟ 20 یا 25؟
कम से कम मेरे हिसाब से 20 एक जन ही अटका है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे जमाते तकबीर, जमाते रहा मुस्तफा से जुड़ गया है नारे वो फोटो। तकबीर। अरे किसी भी जमात से जुड़ जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं एहले इससे। सुन्नत वल जमात हो, अरे इससे हट जाओ बस, मेरा तो कहने का मतलब ये है। एहले सुन्नत वल जमात से जुड़े रहो। और सुनो इसकी मक्कारी क्या क्या है, और आपको हजरत और बताऊं। कुछ भी है क्या? वो तो पूरे मुझे सब पता नहीं, है, मेरी मदनी बात सुनो। चैनल पे सुनो, एक दिन इसने इमाम जाफर के नाम का बुक नहीं किया, एक दिन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का नहीं, इमाम बाकर का नाम का नहीं, हजरत इमाम जाफर का नाम का नहीं, हजरत इमाम मूसा, एक दिन बयान नहीं है इसका मदनी चैनल। और पूरा महीना सफर का भी आ रहा है, शुरू हो रहा है। अब देखना पूरा महीना सुबह से शाम तक आला हजरत के नाम का जिक्र क्यों करेगा, कि इनको रोटियां कमाना आला हजरत के नाम पे। ये भी प्लानिंग से पूरा महीना बुक किया गया है कि मदनी चैनल में पूरा सफर आला के नाम का कर दो, जबकि अबू बकर सिद्दीक के नाम का एक दिन नहीं, फारूक आजम के नाम का एक दिन नहीं, उस्मान ने, बताओ आप। हजरत नहीं, अबू अबू बकर बकर सिद्दीक, सिद्दीक का जिक्र करते हैं, और उस्मान वो फारूक का भी थोड़ा करते हैं, बहुत कर उस्मान गनी लेते का भी होंगे, कर करते लिया हैं। होगा, एक आध दिन कर लेते होंगे, लेकिन आलात के नाम का तो एक महीना, ये क्या मतलब है आलात के नाम का एक महीना, अबू बकर सिद्दीक के नाम का एक दिन। हाँ, अरे वो बात तो ये कह रहे हैं। ये क्या तरीका है कुरान में, ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो, सही है जिसका वो जितना मर्तबा है उसी हिसाब से माना जाए। सही बात है। ऐसा अबू बकर सिद्दीक के खूब कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, उमर फारूक की खूब कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, उस्मान गनी की खूब हाँ कॉन्फ्रेंस होना वही चाहिए। तो खाली मैं नहीं कह हजरत रहा हूँ, अली की कभी कॉन्फ्रेंस आज खाली तक ये पूरे सिर्फ उदयपुर के लोग जश्न अबू बकर सिद्दीक कराते हैं, नौजवान लोग वहाँ के। खाली ये नहीं हजरत अली कॉन्फ्रेंस कराए, सब कराए, अरे इमाम चारों खलीफा के। बाकर से लेकर इमाम हसन अस्करी तक जितने भी इमाम देना, सब इमामों के नाम के अलग अलग जलसे होने चाहिए। तो हजरत और कुछ बात भी है क्या इसके अलावा? शाकिर नूरी, ये अली वाला, जो हजरत अली वाला, इसके अलावा और इख्तलाफ हो क्या इनके? इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, वो तो पूरा एक रजिस्टर भर जाए। अगर अच्छा, इसकी इलियास की मक्कारियां अगर लिखने बैठो तो 1000 पेज की किताब भर जाएगी आराम से। तो फिर शाकिर नूरी क्यों छोड़ते हैं तंजीम? ये है ना, जैसे वलियों की निगाहें होती है ना, जी निगाह जी। में पहचान लेते थे, ऐसे नहीं, ये शातिर दिमाग है कि अगर अपन को देख लेगा तो पहचान लेगा ये हमारे काम का है या नहीं है। यानी तिजारती निगाह है इसकी, इन लोगों की। एक से एक अच्छा। साहिब कश्फ करामत लोग हैं इनमें, दाऊद इस्लामी दरा में पहचान लेंगे दूर से ही कि ये आदमी अपने काम का है या नहीं है। जी जी। बहुत दूर की नजर रखने वाले हैं, यानी शातिर दिमाग जैसे बहुत जल्दी दुनियादार जुड़ जाता है इंसान इनसे, हैं। बहुत जल्दी से जुड़ जाता है इंसान इनसे। जैसे ये टैलेंट होते हैं ना, इनमें गवर्नमेंट में क्या कहते हैं, ब्लैक कमांडो होते हैं, इनमें एक और कई तरह की टीमें होती हैं जो प्रधानमंत्री के साथ चलती हैं। वो चश्मा लगाए होते हैं जिनकी आंखें अपन नहीं देख सकते, वो अपन को देखते रहते हैं थोड़ा प्यार थोड़ा। मोहब्बत से जोड़ते हैं ना ये लोगों को हाँ, बहुत। तो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ भी चालाक लोग रहते हैं, समझ लेते हैं कि ये आदमी क्या करने वाला है, क्या नहीं कर सकता है। क्या ख्याल चलो, है? हमारा जो पीरो मुर्शिद ने फरमा दिया, हम तो उसी का अमल करेंगे। आज लावत के बाद इलियास काजी के लिए नरम गोशा मत रख लेना आप। जी जी, जो बात है मैंने वो बोला थोड़ा, क्या अरे जो। इसकी क्यों घंटा घर कोटा से भगाया गया इनको, घंटा घर में टीवी लाके रख ली थी, मस्जिद ने बताया मुझे, कोटा हाँ घर में, तो हाँ, वहाँ के नौजवान ने टीवी को फोड़ दिया, भगाया, जब से इनका बाइकाट हो चुका है घंटा घर कोटा। पहले तो टीवी फुटवाते थे। हाँ, मारो शैतान को, मारो और शैतान उस को। सफा 28 में लिखा है कि एक औरत ने टीवी निकलवा दिया तो अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तूने आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन टीवी को निकलवा दिया, इलियास कादी मेरा गुलाम है, तू इलियास कादी को मेरा सलाम पहुंचा देना। जी जी। क्या अल्लाह के रसूल एक औरत के जरिए से सलाम भेजेंगे? कितनी तोबा नाटक करेगा, एक दो तोबा थोड़ी है साहब, ऐसे तो कलमा पढ़ना पड़ेगा। जाहिल मुरीद है, कुछ जो बयान कर देते हैं और वो खुद जाहिल है, नहीं तो तो वो ये जब वो तक ऐसे कलमा ये ऐसे बयान करवा देते हैं। कलमा नहीं क्या? पड़ेगा ना, जब तक इसका साथ नहीं दे सकते हम लोग। इसने सलाम का जो मजाक बनाया है, फाजिल बरेली का सलाम तो मुहज़्ज़बाना है, बहुत बादब तरीके से लिखा है उन्होंने, तो वो उन्होंने ऐसा, दालों पे सलाम, इसने मदीने तो के पेड़ों पे इसने तो सलाम, अब खरबूजे ये पे दो सलाम। शेर सुन लो आप, फिर खुद बताना कि यार ये वाकई में बहुत मक्कार है। दो शेर इसके सुनो, वैसे तो जी।